اللهم صل وسلم على نبينا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربنا زدنا علما نافعا. اللهم فقهنا في الدين. آمین یا رب العالمین. ایامن دن ہیں، معدودات گنے چنے، فمن تو جو کوئی، کانا ہو، منکم تم میں سے، مریضن مریض، او یا علی سفرن سفر پر، فعدتن تو گنتی پوری کرنا ہے، من ایامن دنوں سے، اخر دوسرے، وعلی الذین اور ان پر جو، یطیقون طاقت رکھتے ہوں اس کی، فدیتن فدیہ ہے، طعام کھانا، مسکین ایک مسکین کا، فمن پھر جو کوئی، تطوع خوشی سے کرے، خیرن کوئی نیکی، فہوا تو وہ، خیرن بہتر ہے، لہو اس کے لیے، وان اور یہ کہ، تعصومو تم روزہ رکھو، خیرن بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ان اگر کن تم ہو تم، تعلمون تم علم رکھتے، فعدتن ہے عین دال دال سے، اور یہاں پہ معدودات میں بھی عین دال دال ہے، دونوں کا سیم روٹ ہے، لیکن معدودات مطلب گنے چنے، مطلب گنے ہوئے چند گنتی کے دن، اور یہ معدوداتن کی جمع ہے، معدوداتن اس کی واحد ہے، اور یہ معدوداتن یہ جو گنے چنے ہیں، اور عین دال دال اس کا روٹ ہے، مطلب گنے ہوئے چند دن ہیں گن، تو پھر آگے ہے فعدتن، عین دال دال اسی کا بھی روٹ ہے، تو یہ بھی گنتی شمار کرنے میں یا مدت کے حوالے سے شمار کرنے میں آتا ہے۔ پھر یطیقونہ مطلب طا واو اور قاف، طا واو اور قاف اس کا جو ہے وہ روٹ ہے، وہ اس کی کیا کرتے ہوں، طاقت رکھتے ہوں، اس کی قوت رکھتے ہوں۔ پھر آگے ہے فدیتن، تو یہ ہے فا دال اور یا، بدلہ، بدلہ بھی ہوتا ہے اس کا معنی، وہ مال جو جان بچانے کے لیے یا قیدی کو قید سے چھڑانے کے لیے لیا یا دیا جائے، وہ مال جو جان بچانے کے لیے یا قیدی کو قید سے چھڑانے کے لیے لیا یا دیا جائے، تو شریعت میں فدیہ اس مال کو کہتے ہیں جسے انسان عبادت خداوندی میں سرزد ہونے والی کسی کوتاہی کی سزا کے طور پر مسکینوں کو دیتا ہے۔ کیا اس میں شریعت میں اس مال کو کہتے ہیں جسے انسان عبادت خداوندی میں سرزد ہونے والی کسی کوتاہی کی سزا کے طور پر مسکینوں کو دیتا ہے۔ اس میں کیا کہا گیا ہے کہ یہ گنتی کے چند روز ہیں اور گنتی کے چند دن ہیں، پھر تم لوگوں میں سے جو کوئی بھی مریض ہو یا سفر ہو تو دوسرے دنوں سے شمار کر کے کیا کرنی ہے، مدت پوری کرنی ہے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں، اور جو لوگ اس روزہ کو رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں تو ان پر کیا ہے، ایک مسکین کا کھانا فدیہ، مطلب یہ ہے کہ گنتی کے چند دن ہیں، پھر بھی جب تم میں سے کوئی بیمار ہو جائے یا سفر میں ہو تو وہ بیماری اور سفر کے بعد دوسرے دنوں میں کیا کرے، تعداد پوری کر لیں، اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں، جن کو روزہ رکھنا دشوار ہو، مثلاً بڑے لوگ، حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتیں وغیرہ، تو ان کو اس کے بدلے میں ایک محتاج کو کھانا دینا چاہیے۔ پھر جو شخص جو ہے اپنی خوشی سے نیکی کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم روزہ رکھو اگر تم سمجھتے ہو تو۔ اب یہ چیز دیکھیے کہ ایامن معدودات کیوں کہا گیا، کیونکہ فرض روزوں کے دن کم ہوتے ہیں اور وہ طویل زمانہ کا ایک چھوٹا حصہ ہوتے ہیں، اس لیے انہیں کیا کہا گیا، ایام معدودات۔ تو روزے سے زیادہ افطار کا زمانہ طویل ہوتا ہے،
روزے سے زیادہ افطار کا زمانہ طویل ہوتا ہے اور کھانے پینے کا دور اس سے رکے رہنے کے مقابلے میں طویل ہوتا ہے، اس لیے ایام معدودات کہا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سارے زمانے کے روزے نہیں رکھوائے، یہ اس کی رحمت اور اس کا لطف و کرم ہے انسان کے اوپر۔ ہمیشہ روزہ رکھنے کے مقابلے میں کیا ہے، رمضان کے روزے صرف چند دن ہیں۔ تو اس میں کیا کرنا ہے کہ مریض اپنے مرض کی وجہ سے اور مسافر اپنے سفر کی وجہ سے مشقت برداشت کرتا ہے، اس لیے ان جو دنوں کو مطلب ایک تو یہاں پر یہ مینشن ہے نا آپ کے سامنے، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، ایک تو جو کیٹیگری ہے مریض کی ہے، او یا علی سفر، پھر دوسری کیٹیگری کیا ہے، سفر کی ہے۔ تو دو کیٹیگریز ہمارے سامنے آ گئی ہیں، ایک مریض اور دوسرا مسافر۔ تو یہ ان دونوں کے لیے کیا ہے، روزے کی رخصت دی گئی ہے۔ پھر آگے فرما کیا دیا گیا ساتھ میں وہیں پر، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو کیا کرے، دوسرے دنوں سے شمار کر کے مدت پوری کر لے۔ تو مومن کے لیے جو ہے روزے کے بے پناہ فوائد ہیں، اس لیے ان کا حاصل کرنا مطلوب ہے، کس سے بھی، جب مریض سے اس کا مرض جب ختم ہو جائے تب مریض سے، اور مسافر کا جب ختم ہو جائے سفر تو پھر مسافر سے۔ ٹھیک ہے جی، ریزن کیا ہے کہ روزے کے فوائد بہت زیادہ ہیں، کثیر ہیں، اور مومن کے لیے ان کا حاصل کرنا مطلوب ہے۔ ٹھیک، اس لیے جب مریض کا مرض جاتا رہے اور مسافر کا سفر ختم ہو جائے تو چھوٹے جو روزے چھوٹ جائیں گے، جو چھوڑے ہوئے روزے ہیں ان کی قضا دینا ہے۔ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اس میں اس بات کی دلیل دی گئی ہے آگے کہ رمضان کے دنوں کی گنتی کی قضا دی جائے، خواہ رمضان پورا ہو یا ناقص۔ اس میں کیا بتائیں گے کہ گرمیوں کے دن جو ہے وہ گرمیوں کے طویل دنوں کی قضا سردیوں کے چھوٹے دنوں میں بھی دی جا سکتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے غفور و رحیم ہونے کی ایک بہت بڑی علامت ہے انسان کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی دنوں کی قید نہیں لگائی۔ اب دن آپ کے سامنے سردیوں کے چھوٹے ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اگر اتنے گھنٹے کا روزہ چھوڑا تھا اتنے گھنٹے کا ہی رکھنا ہے، نہیں، کوئی قید نہیں لگائی گئی۔ ٹھیک ہے، کیونکہ گرمیوں کے دن طویل ہوتے ہیں، گرمیوں میں نہیں رکھے جا سکتے، تو انسان سردیوں میں وہ روزے جو چھوٹے ہوئے ہیں وہ رکھ لے۔ تو کیا ہے کہ چھوٹے دنوں میں بھی جو ہے بڑے دنوں کی قضا دی جا سکتی ہے۔ اب اگلی بات ہے کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طعام مسکین، کیا کرنا ہے کہ یہ حکم جو ہے روزوں کے فرض ہونے کی ابتدا میں تھا، تو انہیں روزے رکھنے کی عادت نہ تھی اور روزے ان پر فرض تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آسان طریقے سے انہیں فریضے کی ادائیگی پر لگا دیا، اور روزے کی طاقت رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا کہ چاہے تو روزہ رکھ لے اور چاہے تو ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کا کھانا کھلا دے، مگر روزہ رکھنا افضل ہے۔ تو جو شخص، پھر آگے آ جاتا ہے فامن سے لے کر خیر اللہ تک، تو جو شخص خوشی سے کوئی نیکی کرے، یعنی ایک سے زیادہ آدمی کو کھلائے یا یہ کہ روزے بھی رکھے اور مسکین کو کھانا بھی کھلائے، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، تو کیا ہے تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ کیا کہ تم روزے رکھو، تمہارے جو روزے رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس بات سے اللہ تعالیٰ نے روزے رکھنے کی کیا ترغیب دلائی ہے، رغبت دلائی ہے۔ اس میں ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، مجھے کوئی حکم دیجئے جسے میں آپ سے لے لوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر لازم ہے کہ روزے رکھو کیونکہ اس کی کوئی مثل نہیں۔ تو کیا ہے، روزہ کھانے سے بہتر ہے۔ اب اس سے مراد یہ بھی ہے کہ روزہ رکھنا فدیے سے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، یعنی اہل علم میں سے ہو، اگر تم اس عمل کی فضیلت اور اپنے اس کام کے ثواب کو جانتے ہو تو جان لو کہ روزہ رکھنا بہتر ہے۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کر دیے اور طاقت نہ رکھنے والوں کو روزہ چھوڑنے اور دوسرے دنوں میں قضا دینے کی رخصت دے دی۔ اب یہ روزے فرض اس لیے کیے گئے ہیں انسان کے اوپر تاکہ اس کے اندر سے جو ہے وہ خواہشات کا غلبہ کم ہو، مطلب کہ خواہشات کو قابو میں رکھنے کی اس کے اندر اسٹرینگتھ پیدا ہو، اور انسان کیا ہے، نفس کشی کا عادی ہو کر متقی بن جائے۔ تو مریض کا جو روزہ ہے، جو شخص مریض ہو اور روزہ رکھنے سے اس کے مرض میں اضافہ کا یا اندیشہ ہو، روزہ سے دیر میں شفا ہونے کا اندیشہ، مطلب اس کے سامنے ہم نے کیٹیگری ہے کہ مرض میں اضافہ کا اندیشہ یا روزے سے دیر میں شفا ہونے کا خوف ہو، یا وہ فی الحال تو تندرست ہو مگر ایسا کمزور ہے کہ غالب گمان ہے کہ روزہ رکھنے سے مرض پیدا ہو جائے گا، یا دودھ پلانے والی اور حاملہ عورتیں جن کو اپنی جان کا یا اپنے بچے کی جان کا خوف ہو، وہ سب اس میں شامل ہیں، اور ان پر صحت یابی کے بعد اور دنوں میں گن کر اتنے ہی روزے رکھنے لازم ہیں جتنے بیماری کی وجہ سے چھوٹ گئے تھے۔ اب مسافر کے روزے کی جہاں تک بات ہے تو مطلب اپنے گھر اور وطن سے باہر نکل جانا روزے سے رخصت کے لیے کافی نہیں، بلکہ سفر کچھ طویل ہونا چاہیے، مگر یہ سفر کتنا طویل ہو یہ قرآن کریم میں مذکور نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، صحابہ کرام کے عمل اور بہت سے فقہا نے اس کی مقدار 3 منزل قرار دی ہے، یعنی وہ مسافت جس کو پیدل سفر کرنے والا آسانی سے 3 روز میں طے کر سکے، اور بعد کے فقہا نے میلوں کے حساب سے 48 مائلز 48 میل لکھے۔ تو جو شخص سفر کے دوران کسی ایک مقام پر 15 دن ٹھہرنے کی نیت کرے تو وہ سفر کی رخصت کا مستحق نہیں ہے۔ جہاں تک روزے کی قضا کی بات ہے تو مریض اور مسافر اپنے فوت شدہ روزوں کی گنتی کے مطابق دوسرے دنوں میں روزہ رکھنا جو ہے ان کے لیے واجب ہے، جبکہ مریض صحت یاب ہونے کے بعد اور مسافر مقیم ہونے کے بعد اتنے دنوں کی مہلت پائے جن میں قضا کر سکے۔ اگر کوئی مریض یا مسافر اتنے دنوں سے پہلے ہی مر گیا تو اس پر قضا یا فدیہ کی وصیت لازم نہیں ہوگی۔ اب روزے کی جو فدیے کی بات ہے تو جو لوگ روزے کی طاقت تو رکھتے ہیں مگر کسی وجہ سے دل نہیں چاہتا تو ان کے لیے یہ گنجائش ہے کہ وہ روزہ کے بجائے روزہ کا فدیہ ادا کر دیں، مگر ایسے لوگوں کے لیے بھی بہتر یہی ہے کہ روزہ رکھیں۔ یہ حکم بھی شروع اسلام میں تھا تاکہ لوگ کیا ہے روزے سے مانوس ہو جائیں، کیونکہ شروع میں دل میں تنگی ہوئی تھی نا لوگوں کے کہ یہ اتنی چیلنجنگ سچویشن ان کے لیے، اتنی دیر بھوکا رہنا، یہ تب تھا، ٹھیک ہے، یہ تب تھا کہ جب شروع میں یہ حکم آیا تھا، تب یہ گنجائش تھی کہ کسی وجہ سے دل نہیں چاہتا تو وہ روزے کی بجائے روزے کا فدیہ ادا کر دیں، مگر بہتر یہی ہے کہ وہ روزہ رکھیں۔ اس کے بعد اگلی آیت میں عام لوگوں کے حق میں یہ حکم منسوخ ہو گیا، اب یہ چیز آپشنل نہیں رہی، تو اب یہ حکم صرف ایسے لوگوں میں باقی ہے جو بہت بوڑھے ہوں یا ایسے بیمار کہ اب صحت کی امید نہیں رہی۔ پہلے آپشنل تھا بالکل شروع میں جب یہ حکم آیا تھا، اب جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے حق میں یہ باقی رہ گیا ہے کہ جو بوڑھے ہیں یا ایسے بیمار ہیں جنہیں دوبارہ صحت مند ہونے کی جو ہے لگتا ہے کہ امید نہیں ہے، ہوپ نہیں ان کے پاس، اب یہ رخصت صرف ان کے لیے ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اب اس کی جو فدیے کی جہاں تک مقدار کی بات ہے تو ایک روزہ کا فدیہ نصف صاع گندم یا اس کی قیمت ہے۔ تو نصف صاع اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں جو سیر کا یا کانسیپٹ جو ہوتا ہے نا، سیر کا ایک کلو کا جو سیر کا یا کلو کا کانسیپٹ ہوتا ہے، اس کے تقریباً یہ جو ہے 1.25 سیر کے برابر بنتا ہے، اور اس کی ہر ایئر کے اکارڈنگلی اس کی مارکیٹ سے پرائس لگوائی جا سکتی ہے، تو کسی غریب مسکین کو مالکانہ طور پر دے دینا
ایک روزہ کا فدیہ، مطلب کہ اگر آپ کہیں کہ ایک روزے کا فدیہ کیا ہوگا تو وہ جو ہے وہ نصف سعہ ہوگا، ٹھیک ہے، جو تقریباً 2.25 سیر بنتا ہے، اور یہ ایک روزہ کا فدیہ ہے۔ بارک اللہ فیکم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔